بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، نظروں کے ساتھ ساتھ نظارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر۔ آ جائیے کہ آپ سے ملنے کے واسطے، آ جائیے کہ آپ سے ملنے کے واسطے، جگنو چراغ چاند ستارے ہیں منتظر، جگنو چراغ چاند ستارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر۔ آداب ناظرین، بزم غزل میں آپ کا پرجوش استقبال ہے۔ ناظرین، غزل ایک الڑ چپ چپ کم سن پھولی بھالی نادار و معصوم سی دوشیزہ کے روپ میں اپنا بچپن لے کر اردو فضاؤں میں آئی۔ حالی نے اس کے گیسو سوارے اور آتش نے اس کے منہ میں زبان رکھ دی، شاہ حاتم نے اسے آداب زندگی سکھائے، غالب نے اس کے معصوم سے چہرے پر شعلوں کے استعارے اور میر نے لبوں پر غنچوں کی تشبیہات رکھی، اور آج یہ اردو شاعری کی آبرو کا مقدس آنچل اوڑھے مسکرا رہی ہے۔ اس کے حسن و شباب کی رعنائیوں کے منظر چھن چھن کر ناظرین کی آنکھوں کے پیمانوں میں نظر آنے لگے ہیں۔ تو دوستو، بزم غزل کی اس محفل میں غزل کے حسن و شباب کے منظر پیش کریں گے رامپور کی علمی و ادبی سرزمین کے معتبر غزل کو شاعر محترم عالی جناب طاہر فراز۔ غزل پیش کرتا ہوں، مطلب ملاحظہ فرمائیے۔ ہاتھوں میں کشکول، ہاتھوں میں کشکول، زباں پر تالا ہے، ہاتھوں میں کشکول، زباں پر تالا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے، آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو، آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو، شاید کوئی آنسو آنے والا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے، چاند کو جب سے الجھایا ہے شاخوں نے، چاند کو جب سے الجھایا ہے شاخوں نے، چاند کو جب سے الجھایا ہے شاخوں نے، پیڑ کے نیچے بے ترتیب اجالا ہے، پیڑ کے نیچے بے ترتیب اجالا ہے، سانسوں کی رفتار بتاتی ہے طاہر، سانسوں کی رفتار بتاتی ہے طاہر، سانسوں کی رفتار بتاتی ہے طاہر، جانے والا لمحہ آنے والا ہے، جانے والا لمحہ
آنے والا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے، نرالا ہے، نرالا ہے۔ محترم طاہر فراز صاحب، بزم غزل میں آپ کا استقبال ہے اور آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ آپ کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں۔ بہت شکریہ جمیل مانوی صاحب کہ آپ نے اس بزم میں مجھے آنے کا موقع دیا۔ چونکہ آپ انٹرنیشنل فیم کے آدمی ہیں اپنی غزل کے اعتبار سے، اردو شاعری سے آپ کا جو عشق ہے اس اعتبار سے، تو اور ہندوستانی نہیں بلکہ دنیا کا ایک بڑا حصہ آپ نے مشاعروں کے حوالے سے دیکھا جانا ہے، تو یہاں میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک ایسی تہذیب جو آپ کے بچپن میں رخصت ہو رہی تھی اور ایک تہذیب جو آپ ہندوستان پہ اپنا قبضہ کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی تھی، ان دونوں کے درمیان آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ اور ان دونوں تہذیبوں کی کشمکش کی وجہ سے جو خاص طور سے اردو بولنے والوں نے اثرات قبول کیے ہیں وہ اچھے یا برے، آپ انہیں کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی اور یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں جس عمر سے تعلق رکھتا ہوں تو میں 50+ والا معاملہ ہے، تو میں نے وہ بھی دور دیکھا ہے جب میں لالٹین کی روشنی میں پڑھتا تھا۔ جی، پھر کبھی کبھی چاند جب شباب پہ ہوتا تھا تو چھت پہ جا کے ہم چاندنی رات میں چاندنی کی روشنی میں ہی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بجلی آئی اور ہمارے گلی کے باہر سڑک پہ ایک پول نصب ہوا، وہاں وہ بڑا عجیب سا منظر تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، بہت اچھا۔ پھر وہ شخص آتا تھا ایک سیڑھی لے کے اور وہ لالٹین جلاتا تھا ہمارے گلی میں مکان کے برابر میں، جو مسجد روڈ کی طرف سے آتا تھا، اور وہ مٹی کا تیل اور وہ سب تھا۔ اور پھر دھیرے دھیرے یہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جد و جہد، یہی فرق آ گیا بس۔ تو اب لوگ جد و جہد کہتے ہیں، لیکن جو صحیح لفظ تھا وہ پتہ نہیں کہاں کھو گیا۔ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اردو ابھی چل رہی ہے، تو اردو کی جو نشو و نما ہے وہ تو ایسی ہے کہ یہ مر تو سکتی نہیں، اضافہ ہونا ہے اس میں مزید الفاظ شامل ہوتے چلے جائیں گے جیسا کہ ہو رہا ہے۔ جی، تو اس کی طرف سے مایوس ہونے کی ضرورت تو ہے نہیں، لیکن یہ کہ ہاں تہذیبوں کا فرق تو ضرور ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اب ظاہر ہے کہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، سائنس بڑھ گئی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو خیال اور افکار ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں، تو شاعر کی توسع پیدا ہو رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن وہ جو گیپ ہے جس کا آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، یا جو ایک فرق آیا ہے نمایاں طور پہ، وہ تو ضرور آیا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ حالات ابھی مایوس کن نہیں ہیں، اور ہم اپنی نوجوان نسل سے ابھی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جو ہم نے جو جس میراث سنبھالا ہے وہ اس میراث کو ہم منتقل کریں، اگر ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، یہ شرط ہے، تو ہماری نئی نسل بھی انشاءاللہ اس کی حفاظت کرے گی اور قبول کرے گی۔ فراز بھائی، آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری جو مشاعرے کے جو شعراء کرام ہیں یہ اپنی وراثت کو اگلی نسل تک منتقل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ تو جب سے مشاعرہ کمرشلائز ہوا تب سے اس میں کچھ خرابیاں بھی آئیں۔ خرابیوں سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے عناصر بھی داخل ہو گئے مشاعرے میں جن کا مشاعرے سے کی تہذیب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ ہے، تو اب ان کی تربیت کا ایک مسئلہ آ گیا، وہاں آ کے تھوڑا سا جو بیلنس ہے وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے معاملہ وہاں۔ تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ مشاعرہ بھی ہمارا بیلنس رہے، اور لوگوں کو جو توقعات ہیں مشاعرے کے ڈائز سے وہ بھی پوری ہوتی رہیں، مشاعرہ بھی ہوتا رہے، اور ادب اور زبان کی خدمت بھی ہوتی رہے۔ فراز بھائی، یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے چونکہ اپنے بچپن میں بہت اچھے اسٹیج دیکھے ہیں مشاعرے کے، اور آج بھی آپ شیئر کر رہے ہیں شعراء کرام کو، تو اس وقت کے اساتذہ کرام اور آج کے اساتذہ کرام اور نوآموز جو مشاعرے میں داخل ہو رہے ہیں، خود ان کے رویوں میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ وہ تو عوام کی بات تھی کہ وہ روبہ زوال ہے، لیکن شعراء کرام کا معاملہ بھی کیا روبہ زوال ہے؟ میں نے اب جیسے عرض کیا آپ سے کہ میں نے فراق صاحب کے ساتھ بھی مشاعرہ پڑھنے کا مجھے موقع ملا، اور میں نے ان کے ساتھ پڑھا مشاعرہ، اور اس کے بعد اس زمانے کے جو اساتذہ میں تھے جو مشاعرے کے حوالے سے اور مشاعرے سے باہر بھی، تو ان سب کی صحبتیں اٹھائی ہیں۔ تو یہ تو ضرور ہے، مجھ سے کبھی کسی نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں؟
تو میں نے ان کو بڑے ذرا سا ایک لمحہ سوچ کے یہ جواب دیا تھا کہ میں جن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، وہاں مجھے خاموش بیٹھنا پڑتا ہے۔ اوہو، آپ نے ایک جملے میں پوری اپنی کیفیت اور اذیت بیان فرما دی۔ اب یہ اذیت بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جوہلا کے درمیان بیٹھیں تو ہم خاموش بیٹھیں، لیکن یہاں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میں ایسے ذیل لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں جہاں مجھے خاموش ہو کے ان کی گفتگو سن کے ادب کے ساتھ بیٹھ کے استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے، بے شک، اور اپنی اصلاح کرنے کا بھی مواقع فراہم ہوتے ہیں مجھے ان کی۔ تو ایسے لوگوں کی صحبتیں بھی نصیب ہوں، اور اردو کتابوں سے تو پڑھ تو سکتے ہیں ہم، جی، لیکن جہاں تک اس کی تہذیبی رویوں کی بات ہے وہ تو صحبتوں سے، علم مجلسی صحبت سے ہی آتا ہے۔ بے شک، گفتگو سے لفظ کا صحیح تلفظ ہے وہ معلوم ہے، محل بھی پتہ چلتا ہے۔ محل پتہ چلتا ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو صحبتوں سے ہی آ سکتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جی، جو اس تہذیب کے علمبردار ہیں اور اس تہذیب میں گویا کہ اپنا تعاون بھی پیش کر رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں نئی نسل تک۔ فراز بھائی، جس طرح ہمارے دینی مدارس اس پرآشوب عہد میں جو 47 کے بعد اردو بولنے والوں پہ گزرا ہے، اردو زبان کی حفاظت کرتے رہے ہیں، اردو ادب کی حفاظت ہمارے مشاعرے کرتے رہے ہیں، لیکن یہ جو مشاعروں میں جو آپ نے بتایا اس کا کمرشلائزیشن ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے کیا آپ مشاعرے کے معیار میں کچھ کمی محسوس کرتے ہیں؟ وہ بات گھوم پھر کے وہیں آ جائے گی، بات گھوم پھر کے وہیں آ جائے گی۔ میرے خیال سے تو مدارس میں جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں جی، وہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جی جی، کیا ہی اچھا ہو کہ ایک اخلاقیات کا شعبہ بھی ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے، اور اس میں اگر خاص طور سے یہ ہو کہ کس طرح علم مجلسی کا بھی ایک شعبہ ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ پریکٹیکل وزڈم کی طرف بڑھانا چاہیے ہمیں بچوں۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا، یا تو آدمی اپنے گھر سے سیکھ کے نکلتا ہے، اس کی جو تہذیبی قدریں وہ سیکھتا ہے اپنے گھر سے، اپنے والدین سے، ہاں، یا پھر اس کو پھر صحبتیں ایسی دستیاب ہو جائیں، میسر آ جائیں۔ مشاعرے میں آتے تو وہ لوگ ہیں جو اردو جانتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے جو طلباء ہیں مدارس کے وہ سب اردو سے واقف ہیں اور وہ آتے ہیں، لیکن معیار سخن جی جی، اور معیار سماعت جو ہے وہ کس طرح بلند ہو، مسئلہ یہاں آ کے پھنستا ہے۔ تو وہ ضروری ہے اس کے لیے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، خاص طور سے مدارس کے اساتذہ ہیں، وہ خود بھی اردو ادب سے اور اس کی تہذیب سے واقف ہوں، اور وہ خود واقف ہوں گے تو اپنے طلباء کو بھی اس سے واقف کرائیں گے۔ طاہر بھائی، آپ محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ کسی شاعر کو اپنے گھر میں اپنی تنہائیوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں آپ اس کا معیار مقرر کرنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن جب آپ اسٹیج پہ کچھ پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، اس کی پسند و ناپسند ہوتی ہے، اور پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے عوام کا جو مزاج ہے وہ جذباتی ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ کچھ مخصوص موضوعات ہیں جن پہ آپ کو سننا چاہتی ہے۔ کیا اس نوعیت کی وجہ سے شاعری کی قدروں میں زوال نہیں آ رہا ہے؟ دیکھیے، اس میں ایک پہلا تو سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری دونوں طرف کی ہے، گویا کہ اسٹیج کی بھی ہے اور سامعین کی بھی ہے، لیکن میں اس میں شعراء کو زیادہ ذمہ دار مانتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جب کسی شاعر کے سامنے مائک ہوتا ہے تو اس کی آواز اتنی بلند ہوتی ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ لوگوں تک پہنچتی، سماعتوں تک پہنچتی ہے کہ وہ اپنی بات اگر کہنا چاہے تو سب سنتے ہیں اور سنے جاتے ہیں۔ تو وہاں اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس اسٹیج سے، اس مائک سے ایسی شاعری اور ایسا کلام پیش کرے جو کسی حد تک عوامی جو جذبات ہیں ان کو بھی، ان کی تسکین کا سامان بھی اور ان کی تربیت کا سامان۔ لفظ سامان بھی مناسب نہیں ہے لفظ یہاں، ان کی تسکین سماعت بھی ہو جی، اور اپنے معیار سخن سے بھی اس کو جو ہے سمجھوتا نہ کرنا، وہ سمجھوتا اور نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ صرف چند لمحوں کے لیے شور شرابہ مچ جائے یا ہو ہلہ ہو جائے، بعد میں مشاعرہ جب چھلنی میں چھانا جائے تو اس میں سے پتہ چلا کہ صاحب ایک یا دو شعر مشکل سے نکلے، وہ اس کا میں قائل نہیں ہوں۔ تو میری ذاتی کوشش تو یہی ہے کہ ایسا نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ، اپنا جس قدر کی آپ نے جس طرف اشارہ فرمایا ہے اور آپ نے خود اسے اختیار کیا ہے، خود آپ کی جو شعری روش ہے وہ بہت قابل قدر ہے۔ بہت شکریہ۔ یہاں شعری روش کے حوالے سے بات آ گئی ہے، میں جانتا ہوں آپ نے بہت خوبصورت نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن ہمارے ناظرین اس وقت آپ سے
خوبصورت غزل سننا چاہتے ہیں. میں پیش کی دیتا ہوں. جی آپ ہمارے ساتھ نہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں، چلیے کوئی بات نہیں، بہت اچھا، بہت آسان زبان ہے. چلیے کوئی بات نہیں، کیا کہنا، آپ ہمارے ساتھ نہیں. کیا کہنا ہے. آپ کسی کے ہو جائیں، آپ کسی کے ہو جائیں، ہو جائیں، آپ کے بس کی بات نہیں. کیا کہنا ہے، نہیں، کیا کہنا ہے. بہت اچھا. آپ کے بس کی بات نہیں. کیا کہنا. ایک شعر پڑھتا ہوں. جی عنایت. آپ بھی اسی منزل میں ہیں، میں بھی اسی منزل میں آگے ہم تقریباً. عنایت. اب مجھ کو آواز نہ دو، اب مجھ کو آواز نہ دو، اب ایسے حالات بہت اچھا. نہیں. کیا کہنا. اب ایسے حالات نہیں. کیا کہنا. مقطع عرض کرتا ہوں. جی عنایت. ہم سے زیادہ تیرے فراز، ہم سے زیادہ تیرے فراز، نازک احساسات نہیں، بہت اچھا. نازک احساسات نہیں، آپ ہمارے کیا کہنے. ساتھ نہیں، چلیے کوئی بات نہیں. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے فراز بھائی. اس نازک احساسات کے حوالے سے جیسے دہلی اردو کا ایک اسکول ہے، جی لکھنؤ ایک اسکول ہے، جی حیدرآباد ایک اسکول ہے، رامپور بھی ایک پرماننٹ اسکول کی حیثیت رکھتا ہے. آپ نے فرمایا نازک احساسات چونکہ دلی اور لکھنؤ کے درمیان میں ہے، تو یہ جہاں ایک طرف اس میں دہلی کی وہ غمگینی گھلی ہوئی ہے اس کے رچاؤ میں، اس کی فضاؤں میں، وہاں لکھنؤ کی نزاکت بھی وہاں کی ادبی فضاؤں میں ہے. آپ کے استاد محترم حضرت شوق اثری صاحب کا یہ شعر، آئینہ دیکھنا کبھی زلفیں سنوارنا، یہ ہے کسی کا نام نہ لے کر پکارنا. اس طرح کی خوبصورت شاعری کے حوالے سے چونکہ آپ کے استاد محترم کا تذکرہ آیا ہے، تو ذرا اس اسکول کے اور اس اساتذہ کرام کے اس گروپ کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ جن کی آنکھیں آپ نے دیکھیں، جن کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا، جن کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا، جن کی تربیت نے طاہر کو طاہر فراز بنا دیا. بہت اچھی بات ہے. میں مختصراً عرض کرتا ہوں. دیکھیے دلی زوال پذیر ہوا، لکھنؤ کا بھی یہی حال. تو پھر یہ دونوں جگہوں کے جو مایہ ناز فنکار تھے، نہ صرف شعرا جی بلکہ اور بھی فنون لطیفہ سے متعلق جتنے بھی حضرات تھے، وہ سب رامپور میں آئے. جی. اور رامپور میں ان کو شیلٹر ملا. نواب رامپور رضا علی خان نے، حامد علی خان صاحب نے، غلب علی خان صاحب نے ان کو اپنے دور اقتدار میں تمام اس طرح کے لوگوں کو جگہ دی، عزت دی، احترام دیا اور ان کی کوئی سرپرستی فرمائی. جی. تو وہاں اساتذہ بھی ہوئے اور صاحب علم حضرات بھی ہوئے، اور جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اردو زبان کو بلکہ اردو شاعری کو بہت کچھ دیا. تو رامپور نے اپنا ایک الگ مقام بنایا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور میں بہت ہی فخر کے ساتھ یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں وہاں میری نشو و نما ہوئی، اب میرا شعور بیدار ہوا. میں بدایوں میں پیدا ہوا ہوں اور انٹرمیڈیٹ تک میری تعلیم بھی وہیں رہی، لیکن میرا شعور جو بیدار ہوا، شاعری کا شعور بیدار ہوا، رامپور ہی میں ہوا. تو بدایوں کی مٹی بھی خاصی بزرگوں سے خوشبو سے مہک رہی ہے. مہک رہی ہے. نہ صرف یہ کہ بزرگان دین سے مہک رہی ہے بلکہ بزرگان فن سے بھی مہک رہی ہے. جی جی.
جی بلا تو وہ بھی گویا کہ اثرات ہیں. اور پھر رامپور کی جو تربیت ہے اور ماحول ہے اور جو نشو و نما ہے اس کی شاعری کا، اس کی زبان کا، بہت ہی نزاکت کے ساتھ اور بڑے فہم کے ساتھ اور بڑی احتیاطوں کے ساتھ شعر کہا جاتا ہے رامپور میں. اسی لیے رامپور کی غزل کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ کسی بھی بڑے سے بڑے ادبی منظرنامے پہ اگر آپ اس کو رکھیں گے تو الحمدللہ وہ غزل جو ہے وہ الگ سی چمکتی نظر آئے گی. بہت خوب، بہت اچھا. یہ جو آپ کی شاعری ہے اس کی آبیاری کے سلسلے میں کیا کیا عناصر کار فرما رہا ہے؟ دیکھیے کار فرما کچھ بھی نہیں ہے، آدمی کا قلب صاف ہونا چاہیے. اچھی شاعری اچھے ذہن کی تو اپج ہے، پیداوار ہے، لیکن اس میں دل کا بھی بڑا اہم رول ہے. بے شک. آپ اگر اپنے طور پہ ایماندار رہیں، اچھا حقوق اللہ تو معاف کرنے والا وہ ہے، حقوق اللہ تو ادا ہونا ہی چاہیے، لیکن حقوق عباد کا بھی اصل معاملہ ہے. حقوق عباد بھی ادا ہوتے رہیں اور آپ ہر طرف سے اندر سے مطمئن اگر ہیں جی تو آپ کی شاعری بھی جو ہے وہ پھر اس میں تاثیر اللہ دے دے گا. اور یہ سب اوپر والے کا کرم ہے، جس کو جو چاہے وہ دے دے. آواز بھی، الفاظ بھی، بیان بھی اور لطافت بھی، قناعت بھی وہی دیتا ہے، سب کچھ وہی دیتا ہے. تو میرا ماننا یہی ہے کہ اندر سے اگر روح پاکیزہ ہے تو اس کی شاعری بھی پاکیزہ ہوگی. اچھا انسان ہونا شرط ہے، زیادہ دنیا دار نہ ہو تو بہتر ہے، کیونکہ شاعری از جزو پیغمبری بھی ہے. بے شک. تو اس میں تو الہامی کیفیات کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم ہی کرتا ہے تب شعر اس پہ نازل ہوتا ہے، کسی بھی شاعر پہ نزول ہوتا ہے. تو اس احتیاط کے ساتھ جیے، کسی کو شکایت نہ ہو ہم سے، اور ہم اپنے سماج کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے پڑوس کے لیے ایک اچھے انسان ہونے کی کوشش کریں، بننے کی کوشش کریں. اور جب یہ کریں گے تو اللہ ہم پہ رحم کرے گا اور اچھے شعر دے دے گا. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ اچھے شعر اللہ دے دے. میں آمین کہتا ہوں. آپ بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارے ناظرین بھی اس دعا میں شامل ہیں. بہت شکریہ. طاہر بھائی، آپ نے اس گفتگو کے حوالے سے نئی نسل کو ایک پیغام تو دے ہی دیا ہے. یہاں ایک سوال غزل کے حوالے سے ایک اور، کہ آپ کو اپنے معاصر شعراء کرام میں سے کن شعراء کی غزلیں زیادہ اپنی طرف کھینچتی ہیں؟ تو ہر وہ شخص کی مجھے شاعری پسند ہے جو اصلاحی شاعری ہے اور جو سماج کے لیے بہتر شاعری ہے اور جو تغزل کے ساتھ ہے، پورے اپنے لوازمات کے ساتھ ہے، زبان اور بیان کو اور ادب کو آگے بڑھانے کی کوشش کے لیے ہے، وہ ہر شاعر مجھے پسند ہے. طاہر بھائی، آپ شاگرد بھی رہے ہیں اور اب آپ استاد بھی ہیں، تو ان دونوں رشتوں کے درمیان آپ اپنے دل کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بغیر استاد کے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ کی اصلاح تو ضروری ہے. اچھا استاد بننے کی صلاحیت نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، نہ اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو نو عمر کے وہ باصلاحیت بچے، وہ باصلاحیت شاعر جو ابھی نو عمر ہیں اور خود شعر کہنا جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے، ان کو صرف ایک مشورہ جو بڑے بھائی کی حیثیت سے دیا جا سکتا ہے یا جو اخلاقی فرض بھی ہے ہمارا آپ سب کا، کہ ان کی پرورش کریں، ان کی نشو و نما میں جو بھی مدد کر سکتے ہیں کریں، ان کی شاعری کے حوالے سے. تو وہ میں ضرور کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی بساط بھر. اور میں تو بہت کم علم آدمی ہوں، بہرحال جتنا بھی مجھے آتا ہے اس کے حساب سے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بہتر ہو. شکریہ طاہر بھائی. بزم غزل میں آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ طاہر فراز صاحب. میں اپنی بزم غزل کے اراکین کی طرف سے اور تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ، آپ نے یاد فرمایا اس پروگرام میں مجھے بزم غزل میں، اور بہت اچھا خوبصورت پروگرام ہے یہ. میں دعا کرتا ہوں کہ اس کو لوگ پسند کریں گے اور انشاءاللہ وہ کریں گے پسند. کوئی ایک پیغام ہمارے ناظرین نہیں، یہ اس طرح کی جو محافل سجتی ہیں اس میں ہمیں آپ کو ہمیں قریب سے دیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ پروگرام بہت اچھا ہے، اس کو دیکھتے رہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. آداب میری جانب سے قبول فرمائیں. سفر میرا کبھی نامعتبر ہونے نہیں دیتا، سفر میرا کبھی نامعتبر ہونے نہیں دیتا،
سفر میرا کبھی نامعتبر ہونے نہیں دیتا، سوا اپنے کسی کو ہم سفر ہونے نہیں دیتا، سوا اپنے کسی کو ہم سفر ہونے نہیں دیتا، بڑھا دیتا ہے چپکے سے حوادث کی نئی کڑیاں، بڑھا دیتا ہے چپکے سے حوادث کی نئی کڑیاں، وہ میری داستاں کو مختصر ہونے نہیں دیتا، وہ میری داستاں کو مختصر ہونے نہیں دیتا، وہ مجھ سے جب بھی ملتا ہے میری تعریف کرتا ہے، وہ مجھ سے جب بھی ملتا ہے میری تعریف کرتا ہے، میرے عیبوں سے مجھ کو باخبر ہونے نہیں دیتا، میرے عیبوں سے مجھ کو باخبر ہونے نہیں دیتا، سفر میرا کبھی نامعتبر ہونے نہیں دیتا، سوا اپنے کسی کو ہم سفر ہونے نہیں دیتا، سفر میرا کبھی۔ ناظرین، بزم غزل میں اگلے ہفتے ہمارے ساتھ ہوں گے ایک اور مہمان شاعر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔